اس زمانے میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے دریا کے پانی کو اوپر لانے کے لیے یہ حرام طریقہ اختیار کیا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا مسجد نبوی سے، خط لکھا مسجد نبوی سے، کس کے نام؟ براہ راست دریا کے نام. دریا کو مخاطب کر کے خط لکھا، اگر تیرا بہنا اپنی مرضی سے ہے تو ایک قطرہ بہ کے دکھلا، اور اگر تیرا بہنا اللہ کے امر سے ہے تو عمر تجھ سے کہتا ہے کہ اپنی عادت ختم کر. اللہ اکبر. کہاں دریائے نیل اور کہاں مدینہ منورہ. وہاں سے خط چلا کہ جا کے دریا میں ڈال دو. یہ سے خط ڈالا گیا، دریا کی عادت ختم ہوئی اور دریا کا پانی اس لڑکی کو دریا میں ڈالے بغیر اوپر آ گیا. میں تو یہ مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اتنے بڑے بڑے مسئلے مسیح سے حل کرائے جاتے تھے کہ تم کائنات کا نظام اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتے ہو اگر تم سچے طریقے سے مسجد والے بن جاؤ. جو اپنے گھر کے نمک کے مسئلے کو لے کر مسجد میں نہ آئے، وہ دریاؤں کے صحیح چلنے اور بارشوں کے وقت پر ہونے اور آفتوں سے بچنے کے لیے کیا مسجد میں آئے گا؟ جس کو چھوٹے مسائل مسجد سے حل ہوتے نظر نہ آئیں، بڑے مسائل کیسے نظر آئیں گے؟ میں نے عرض کیا کہ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو اس کی اپنی ضرورت کے اپنے مسائل کے حل کے لیے مسجد سے جوڑا تھا. یہاں تو مسجد والے جماعت کے بھی شاید معمول نہیں کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو چلو مسجد چلیں. اللہ جزائے خیر دے ان میوات والوں کو. مولیہ صاحب کے زمانے سے ان سب کا معمول یہ رہا کہ بھئی جیسے حضرت نے کہہ دیا ہم ایسے کریں گے، جیسے حضرت نے کہہ دیا ایسے کریں گے. کام دنیا میں پھیلا ہی اس پر کہ ان میوات والوں نے حضرت کی بات پر حضرت سے بحث نہیں کی، جس طرح کہا اس طرح کر لیا. ابھی بند کرو، یہ جس طرح کہا یہ تو بند کر دو، زائد ہے، گرمی ہوگی، اس کی ضرورت نہیں لائٹوں کی، بند کر لو. لائٹیں بند کرے، اسراف بھی ہے اور ضرورت نہیں ہے. اسراف حرام ہے. تو سنو غور سے بات. بند ہو گئی. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم لوگ غفلت میں ہو سب. کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں، میوات والوں سے کہا کہ بھائی اگر وہ کہنے لگے جی کیا کریں، معاشرہ خراب ہو رہا، گناہوں کے اڈے بن رہے، شراب کے اڈے بن رہے. کہا تم بیٹھ کے میٹنگ کرو اور بیٹھ کر یہ غور کرو کہ بھئی یہ ماحول کیسے ختم ہو. نے کہا تمہاری یہ سوچ اور تمہارا یہ ارادہ کہ ہم حکومت میں درخواست دیں کہ بھئی یہاں یہ گناہ کی چیز نہیں بننی چاہیے، یہاں یہ گناہ کا اڈا نہیں ہونا چاہیے. میں کس طرح سمجھاؤں؟ اس زمانے کے پڑھے لکھے مسلمان وہ منکرات کو ختم کرنے کے لیے منکر کا مقابلہ کرتے ہیں. منکر کو ختم کرنے کے لیے منکر کا مقابلہ کرنا منکر کرنے والے میں قوت پیدا کرتا ہے. منکرات کو ختم کرنے کے لیے منکر سے مقابلہ کرنا منکر کرنے والے میں قوت پیدا کرتا ہے اور اصرار پیدا کرتا ہے، ہٹ دھرمی پیدا کرتا ہے. میں نے کہا ان سے کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. یہ طریقہ نہیں ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہاں یہ گناہوں کے اڈے قائم نہ ہوں، تم چاہتے ہو کہ یہاں یہ شرابوں کے بازار قائم نہ ہوں، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کر لو. 24 گھنٹے کوئی وقت مسجد عمل سے خالی نہ ہو.
اپنی مسجد کی راتیں بھی اپنی تین جماعتیں بنا کر رات کو 3 جماعتوں پر تقسیم کر دو. اول حصے میں کون ہوگا مسجد میں رات میں، درمیان حصے میں کون ہوگا، آخر حصے میں سب ہوں گے فجر کی نماز میں. چنانچہ انہوں نے 100 سے زائد مسجدیں، میوات والوں نے 125 کے قریب مسجدیں ایسی تیار کر دی. آگے بھی ہر مسجد میں اس ترتیب کو قائم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے، لیکن اتنی مسجدیں فوراً تیار کر دی. انہوں نے مسجد جماعتوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ بھئی 24 گھنٹے ہماری مسجد اعمال سے آباد رہے. رات کی 3 جماعتیں بنا دی، 2 گھنٹے تلاوت کریں، عبادت کریں، ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، اور باہر نکل کے دیکھیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹلوں پہ اور ہوقے لگائے بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ان میں جا کے بیٹھ جائیں، انہیں سمجھا کر مسجد میں لے آئیں. کوئی نماز سکھلا رہا کسی کو، کوئی کلمہ سکھلا رہا کسی کو، رات کو بھی عمل چل رہا. 24 گھنٹے جب یہ اعمال ہوئے، اللہ کی شان. جتنے بھی ان کے علاقوں میں باطل اڈے قائم ہونے تھے، ایسے وہاں سے وحشت کھا کے بھاگے سب. زمینیں بعض علاقوں میں تو معلوم ہوا زمینیں خرید کے واپس کر دی کہ نہیں جی ہمارا پروگرام نہیں ہے. اور یہ خدا کی قسم یقینی بات ہے، جب صحابہ کے جمع ہونے پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے تھے، ان فرشتوں کے رعب سے باطل کو لانے والے معروف ہو کر بھاگتے تھے. تو اگر تم لوگ مسجدوں کا اعمال سے آباد رکھو گے تو جو فرشتوں کا نزول ہوگا وہ اس زمانے کے اہل باطل کو باطل کے قائم کرنے سے کیوں نہیں ہٹائے گا، کیوں نہیں بھگائے گا؟ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں؟ تم سب نے مل کے کام کو تنظیم بنا لیا. اب اتنا مشکل کام ہے انہیں سب کو سمجھا کر ان کے رخ کو تنظیم سے دعوت کی طرف پھیرنا. تم راجستھان والے سے بھی کہہ رہا، اگر تم نے اپنی مسجدوں کو اس طرح عمل سے آباد نہ کیا نا، تمہاری مسجد تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، تمہارے بازار تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تمہارے کارخانے تمہارے ہاتھ سے نکل رہے. وہ تو 24 گھنٹے اعمال سے مسجد آباد رہتی تو 24 گھنٹے فرشتوں کا نزول رہے گا. 24 گھنٹے فرشتوں کا نزول. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک یعنی ہم نہیں کہتے کہ آدمی کاروبار نہ کرے، کارخانہ نہ کرے، ملازمت نہ کرے، نہیں، جو فارغ وقت ہے مسجد کو دے دے. بھائی تم 2.5 گھنٹے کب دو گے جی صبح کو، تم 2.5 گھنٹے کب دو گے جی شام کو، تم 4 گھنٹے کب دو گے کہ جی 2 صبح کو 2 شام کو. بھائی تم 2.5 گھنٹے کب دو گے کہ جی میں رات کو فارغ ہوں. محلے کے لوگوں کی اس طرح تشکیل کیا کرو. ایک سب کے جس طرح تم جماعت جامعہ کا نام لکھتے ہو نا، اس طرح ہر اس آدمی کا نام لکھ لو جس نے جتنا وقت دینے کا ارادہ کیا ہے، پھر اس کو وصول کرو کہ بھئی تم نے وقت مسجد کے لیے وقت دیا تھا، آ جاؤ. کیا کام ہے کہ یہ کام ہے، دیکھو ذرا ان کو کلمہ سکھلاؤ، یہ ماشاءاللہ عالم ہیں، وقت دے رہے مسجد کو، ذرا ان کو آپ نماز سکھلا دو، انہیں موٹے موٹے مسائل وضو کے بتلا دو. یہ قاری صاحب ہیں، قاری صاحب تم صبح کو وقت دیتے ہو مسجد کو، بچوں کو قرآن پڑھا دیا کرو. ہمارا دل چاہتا ہے جتنے سال لگائے ہوئے علماء ہیں یہ اپنی مسجدوں کو مدرسہ بنائیں. جب تک مسجد مدرسہ نہیں بنیں گی عام امت سے جہالت ختم نہیں ہوگی. مدارس کافی نہیں ہیں، ہرگز کافی نہیں ہیں. مدارس تو آدم سازی کے بلکہ عملہ تیار کرنے کے کارخانے ہیں، مگر اس عملے کے استعمال ہونے کی جگہیں مسجدیں ہیں. عام مسلمان تک دین پہنچے گا نہیں جب تک علماء مساجد کو مدارس نہ بنائیں. ساری دنیا کی مسجدیں مدارس کی شاخیں ہیں. یہ گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں لاویں، یہاں علماء اور قراء انہیں قرآن سکھلاویں، انہیں نماز سکھلاویں، انہیں دور نبوت کی طرح مسجد مدرسہ بنے کہ ہر شخص اپنی ذات سے متعلق دین مسجد سے سیکھ لیا کرتا تھا، ہر شخص اپنی ذات سے متعلق مسئلہ مسجد میں آ کر معلوم کر لیا کرتا تھا. جہالت اس لیے عام ہو گئی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف مدرسے میں ملے گا. نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم مسجد سے لیا جاتا تھا، علم مسجد سے لیا جاتا تھا. اور مسجد سے علم کا لینا اس لیے مؤثر تھا کہ وہاں مسجد عبادت کی جگہ ہے، فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے. مسجد کے ماحول سے دل متاثر ہوا کرتے تھے.
اس لیے چاہیے کہ دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لے کر آئیں، یہاں لا کر اللہ